بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, کہا یہ جاتا ہے کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہماری معیشت کا اس پہ بہت زیادہ انحصار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انحصار ہے اور یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ کس حد تک مضبوط ہے, اور اس پہ ہم کسان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کسان کی جو کیفیت ہے وہ اکثر ہمیں بڑی نادار ہی نظر آتی ہے. کسان کے کیا مسائل ہیں, زراعت کی ترقی کے حوالے سے ہمارا ملک کہاں پہ کھڑا ہے, یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ڈائریکٹوریٹ آف ایگریکلچر پنجاب میں, جہاں پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر انجم علی صاحب سے, جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن پنجاب. ڈاکٹر صاحب, ڈائیلاگ میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ملک کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ اتنی کم کیوں ہے, جبکہ کہا جاتا ہے ماضی میں بھی کہ جی پنجاب جو ہے فوڈ باسکٹ ہے اور دنیا کے جو بہت سارے ممالک تھے, بہت سارے علاقوں سے حملہ آور پنجاب پہ حملہ کرنے آتے تھے. طویل عرصے سے ہمارا ایک بہت بڑا پس منظر ہے زراعت میں, لیکن آؤٹ پٹ اور زراعت کی جو کیفیت ہے اور ہماری جو زراعت کا جو جی ڈی پی میں شیئر ہے, یہ ساری صورتحال جب ہم فگر دیکھتے ہیں تو بڑی مایوس کن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ کسی بھی فصل کے لیے زمین کے انتخاب سے لے کے فصل کی سنبھال تک کے تمام مراحل کو بہتر طریقے سے کامیاب کرنے کا نام ہے. جی, آپ ایک ایکولوجیکل ایریا کے اندر فال کرتے ہیں, آپ فصل میں زرعی مداخل کا انتخاب کیسے کرتے ہیں, اس کی مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, جی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے شامل حال ہوتی ہے. میں انوائرمنٹل فیکٹر کی بات کروں گا. جی, ان تمام کے جو کمبینیشن ہے اس سے فی ایکڑ پیداوار بنتی ہے. ہماری عام طور پہ جب فی ایکڑ پیداوار کی بات کرتے ہیں تو گندم کو سٹینڈرڈ لیا جاتا ہے. یہ باقی فصلیں بھی تو ہیں, جیسے چاول کی فصل ہے, جیسے کپاس ہے, مکی ہے, سب. لیکن اگر آپ تمام فصلوں کا جائزہ لیں جی, تو گندم میں گرین ریولوشن کے بعد پاکستان کے اندر انقلاب آیا. جی, جی, 6 7 8 من سے آج اس سال پنجاب کی اوسط پیداوار 32 من فی ایکڑ سے زیادہ ہے. لیکن دنیا تو 80 90 کی بھی چائنا وغیرہ میں لے رہے ہیں. چاول کی پیداوار کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے. جی, سب سے زیادہ جو انقلاب ہے وہ آپ کو مکی میں دیکھنے میں ملے گا. اور اس کا تو پچھلے 12 13 سال میں کوئی 32 33 من سے 72 من پہ پہنچ گئی, اور ہم 6 ملین ٹن سے زیادہ مکی لے رہے ہیں. کنوں میں دیکھ لیں, سبزیوں میں دیکھ لیں, آلو میں دیکھ لیں, آلو 100 بوری سے زیادہ کاشتکار لے رہا ہے. کمپیریٹو میں بتائیں جی کہ دنیا کے ساتھ ہم بہتر, کسی سے بہتر بھی ہیں کسی فصل میں, جب ہمارا صرف دنیا میں ہم اپنے ایکولوجیکل ایریاز کے اندر اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں. جی بالکل. ہمارے ذمہ دار کے وسائل اور دنیا کے ذمہ دار کے وسائل جہاں برابر رکھے جائیں تو شاید ہمارا ذمہ دار اس نامساعد حالات کے باوجود بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا جب ہم فی ایکڑ پیداوار کی بات کریں گے کہ ہماری زمین کی صحت کیسی ہے. اچھا جی, ہماری پانی کے وسائل کیسے ہیں. نہیں, بہتر تو کی جا سکتی ہے نا, اگر صحت زمین کی اچھی نہیں بھی. زمین کی خراب ہوتی جا رہی ہے. زمین کی صحت ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پنجاب جو 5 دریاؤں کی دھرتی ہے جی, اس کے اندر صدیوں سے زراعت چل رہی ہے. نہیں, کیا کریں اس کی صحت بہتر کرنے کے لیے, زمین کی کیا کریں, کیونکہ بیسک تو زمین ہے. فصلات کا ہیر پھیر. اچھا جی, لمبی جڑوں والی فصلیں اور چھوٹی جڑوں والی فصلوں کا ہیر پھیر. اچھا جی, اور ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹوریٹو اینڈ ایگزاسٹو کراپنگ سسٹم, کہ ایسی فصلیں جو زمین کو طاقت دیں اور ایسی فصلیں جو زمین سے طاقت لیں.
اچھا جی، میں لیکن بات ہم تو کروں عادی گا، ہیں بس گندم لگا لی پھر چاول لگا لی ہے، گندم لگا لی پھر بات چاول. کر رہا ہوں کہ پھلی دار چیزیں جسے برسم کہیں گے وہ لگائیں، آپ ایسے فوڈر لگائیں، آپ ایسی چیزیں لگائیں جو زمین کو طاقت دیتی ہیں. آپ جنتر لگائیں، اچھا جی، جنتر کو زمین میں روٹاویٹ کریں. جنتر پہ تو آپ کوئی سبسڈی بھی دے رہے ہیں اس جی، اس سال زمین کی صحت کو بہتر کرنے کے لیے گندم کے پروگرام میں ہاں جی، جنتر اور اربوں روپے کی ہم جپسم پہ سبسڈی دے رہے ہیں. اور یہ اسی لیے ہے کہ ہم فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے پیرامیٹر جس کی بنیاد کے اوپر زمین کی فی ایکڑ پیداوار کم ہے اس کو ٹارگٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب جپسم کی آپ بات کر رہے ہیں تو جپسم کے بارے میں بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیچے جا کے پھر کرنٹ بنا دیتا ہے سخت کر، جب یہ کچھ عرصہ تو فائدہ دیتا ہے لیکن بعد میں اس کا پھر نقصان شروع ہو جاتا ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم کوئی لانگ ٹرم پلاننگ چیزوں کی نہیں کرتے، یا پھر ہم بس ایک چیز سنیں اور اس پہ تھوڑی سی ماہروں نے چلا دی تو چلا دی. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جپسم جو ہے وہ سلائن سوڈک سوائل کے لیے ایک امرت دھارے کا کام کرتی ہے، صحیح. لیکن اس کو ڈالنے کے لیے لوازمات ہیں. آپ 11 حال چلائیں. اچھا جی، جپسم کے لیے محکمانہ سفارشات پہ عمل کریں اور جپسم خریدنے کے لیے بااعتماد ڈیلر سے کا انتخاب کریں چلیں اور اس زمین کے کی بعد پورا پانی لگائیں. زمین کی حالت کی بات تو ہو گئی، باقی کیا ریزنز ہیں جی؟ سیڈ ایک بہت بڑا ریزن بنتا ہے. صحیح. ہمارے پاس سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ بیگ ٹیگڈ اور لیبلڈ سیڈ ابھی کم ہے، اور جتنا سیڈ کاشتکار کو سرٹیفائڈ استعمال کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہا. اس کی اگر میں کئی وجہ ہے. کاشتکار کی طرف کھڑا ہو کے اگر میں دیکھوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشتکار سے ہی وہی سیڈ لیتے ہیں کمپنیاں، اس کے اوپر ایک ٹیگ کا ٹھپا لگایا اور اس کو جناب اس کو پتہ نہیں دگنی تگنی قیمت میں اس بیچارے کو دیا، جس کی پہلے اکنامک کنڈیشن بڑی ماڑی ہے. تو ایسی صورت میں کیا محکمہ کو ان چیزوں پہ غور نہیں کر سکتا، یا کوئی سفارشات نہیں جاتی کہ لمیٹڈ مارجن اس میں کمپنیاں سیڈ کمپنیاں رکھیں تاکہ اچھا سیڈ کسان کو اویلیبل ہو؟ بیج جو ہے، بیج بنانے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ موجود ہے جی، جس میں پری بیسک، بیسک اور سرٹیفائڈ سیڈ کے مرحلے ہوتے ہیں. اس مراحل سے گزر کے بیج کو ٹیگ لگایا جاتا ہے اور اس بیج والی فصل کو بار بار وزٹ کیا جاتا ہے. اور بیج والی فصل اور عام فصل کی ٹیکنالوجی میں فرق ہوتا ہے. اچھا جی. اس کو کاشت کرنا، اس کی کھاد کی ضروریات، لیکن اس کی عام طور جڑی پہ بوٹیوں کی ضروریات. یہ جو کمپنیاں ہیں یہ بعض چیزیں آپ کے نالج میں ہوں گی کہ عام جگہوں سے سیڈ خرید لیتی ہیں، کسی بھی کسان کی اچھی فصل دیکھی اور اس کو پھر ٹیگ لگا دیا. اس پہ اگر کوئی غیر قانونی حرکت ہو رہی طریقہ ہے، کار کیا ہے اس پہ کنٹرول کرنے کا محکمے کی طرف سے؟ کیونکہ آپ کی بڑی ٹیمیں ہیں جو کنٹرول بھی کرتی ہیں، وزٹ بھی کرتی ہیں جگہوں جی پر. بیج جو ہے وہ چونکہ فیڈرل سیڈ ایکٹ کے اندر آتا ہے 1976 امینڈڈ 2015، اس لیے بیج کا اختیار صوبائی حکومتوں کے پاس نہیں ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے، مطلب یہ کہ آپ کے تھانے کی حدود نہیں ہے. اگر بہت کہیں سارے پہ- کرائم اس لیے کنٹرول نہیں ہوتے، کوئی ایک تھاندہ ایسے جو کہتا ہے میری حدود میں نہیں، دوسرا کہتا ہے میری میں. تو میں یہ سمجھ لوں کہ سیڈ آپ کی حدود میں نہیں ہے. جی فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کے انسپیکٹرز مختلف جگہ پہ موجود ہیں اور وہ اس بات کی تسلی کرتے ہیں کہ جو سیڈ کمپنی ہے وہ ایک ٹریسیبل سسٹم کے ذریعے سیڈ کی پروکیورمنٹ کرے. اگر کہیں پہ کسی کی کمپلینٹ ہو کوئی اس طرح ہوتا ہے تو وہ ان اداروں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. پیسٹی سائیڈز اور فرٹیلائزرز کی کوالٹی، فرٹیلائزرز جو ہیں جہاں مرضی لا کے سٹور کر دیں، جتنی دیر مرضی دھوپ میں پڑی رہی، اور پھر جناب بعض دفعہ تو ڈیٹ جو مینشن ہے پیسٹی سائیڈ کی وہ ڈیٹس بھی گزر جائیں تو دکانوں میں موجود ہوتی ہیں. مجھے خود اس کا ایکسپیرینس رہا ہے، میرے نالج میں ہیں جگہ یہ ہو جاتی ہیں. تو اس پہ کیا کنٹرول لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اوور آل جو ہماری جو ڈیزائر ہے ایز اے نیشنلسٹ، ہم سب جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ہمارا جو ویک سیگمنٹ ہے کسان وہ بہتر ہو یا اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو تاکہ ہماری اوور آل اکانومی بہتر ہو؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بیگ جو کھاد کے لیے ہوتا ہے، جی ہاں اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر 2 پرتیں ہوتی ہیں، جی، ایک اوپر والا پی پی بیگ اور اس سے اندر ایک پیکنگ اندر مٹیریل۔ بالکل کوشش کی جاتی ہے کہ وہ بیگ ایسا ہو جو جس سے اس کی اسٹوریج لائف بڑھے۔ جی ہاں پھر بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس کو خشک جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے، اور جو کھاد ڈیلرز ہیں وہ خشک جگہ پہ ہی اس کو رکھتے ہیں تاکہ نمی کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو۔ ہمارے جو فرٹیلائزر کنٹرولرز ہیں وہ آف اینڈ آن اس کی سٹوریج کنڈیشن اور اس کے سٹاکس چیک کرتے رہتے ہیں۔ پرائس کے اوپر بھی ہم ایکشن کرتے ہیں۔ یوریا میں ایز سچ جو اڈلٹریشن ہے اس کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہوتی۔ فاسفیٹک فرٹیلائزرز کے اندر یا مائکرو نیوٹرینٹس میں اس کی کمپلینٹس ہوتی ہیں اور اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ ایکشن کرتا ہے۔ مائکرو نیوٹرینٹ کے اندر جو تیار ہوتے ہیں اور سے مارکیٹ ہوتی ہے، یہ ہمارا اسپیشلی کنسرن ہوتا ہے، اور ہم خریف سیزن کے اندر جہاں پہ زیادہ کنزیوم ہوتے ہیں اس کے اوپر بگ ویج آتے ہیں، اور اسی لیے ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم کاشتکار کے ساتھ، ڈیلرز کے ساتھ، سب کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی ایسی فیک مینوفیکچرنگ اور فیک لیبلنگ اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں اور ڈپارٹمنٹ کے نوٹس میں لائیں اور ڈپارٹمنٹ کے خلاف کام کرے گا۔ اسی طرح جو پیسٹائڈ ہے اس کے اوپر بھی ہماری خاص نظر ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمارے انسپیکٹرز کام کرتے ہیں، اور دکانوں کے ذریعے ہماری اوورٹ اینڈ کوورٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ہم رابطہ بھی رکھتے ہیں، کچھ لوگوں سے بھی رابطہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے اندرونی جو خبریں ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم ان تک پہنچیں۔ اور پچھلے 6-7 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خفیہ ایکٹیویٹیز ہیں اس سے بھی بڑا بینیفٹ ہوا ہے۔ ہم نے جعلی لیبلوں والے اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کے اوپر بڑا وسیع ایکشن کیا ہے۔ ابھی بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ آپ اگر پروگریس رپورٹ دیکھیں جی ہاں تو اس اڈلٹریشن کے اندر پنجاب میں خاصی کمی آئی ہے۔ زراعت کی اگر زمین کی بات کریں، سیمپلنگ کی یا پانی کی، تو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں پہ جو سیمپلنگ پہ بیٹھے لوگ ہیں وہ پراپر زمین کا مٹی کا تجزیہ نہیں کرتے، محنت کرنے کے لیے کوئی وہاں پہ تیار نہیں۔ وہ سمپل پوچھتے ہیں کس علاقے سے سیمپل آیا، کہتے ہیں جی فلاں سے، وہ اس علاقے کی ایک رپورٹ اٹھاتے ہیں، ٹھک کر کے اوپر لگائی اور اگلے کے ہینڈ اوور کر دی، اتنے دنوں بعد آ جانا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کسان اس کی پراپر تیاری کرنے میں نہیں کر پاتا، اور اس کو صحیح جو ہے نا جو پراپر چاہیے زمین کو بہتر کرنے کے لیے، جو انپٹس چاہیے، جو پیسٹیسائڈز چاہیے، جو بھی انپٹس کیا کہیں گے جی اس کو، یہ جو اس میں ڈالتے ہیں جپسم وغیرہ کو کیا کہتے ہیں اوور آل میں؟ یہ فرٹیلائزر بھی آتی ہے۔ اچھا، زمین کی فرٹیلٹی بڑھانے کے لیے جو آرگینک میٹر اور باقی جو چیزیں ڈالتے ہیں اس کا پراپر رہنمائی اس کی نہیں ملتی، جو کہ محکمے کی ذمہ داری ہے، انڈیویجول تو یہ نہیں کر سکتا۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک سٹینڈرڈ پروٹوکول ہر چیز کا موجود ہے، اپرووڈ سٹینڈرڈ ہے، اور جو بھی سیمپل جاتا ہے وہ باقاعدہ کوڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر نمبر لگتا ہے، اور لیبارٹری اس کو تجزیہ کرنے کی مجاز ہے، اور اس کی رپورٹ دینے کی مجاز ہے۔ اگر کہیں پہ اس قسم کی کوئی شکایت آتی ہے تو وہ ان اداروں کی نوٹس میں لائی جائے تو اس کے اگینسٹ ایکشن ہوئے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ دیکھیے نا، جب ہم نیدرلینڈ کی مثال دیکھتے ہیں، جب دنیا کے باقی ملکوں کی مثال دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پہ سب چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں اور اتنی زیادہ ان کی ایگریکلچر کی ایکسپورٹ ہے۔ مثلا نیدرلینڈ ہے، پھولوں میں ہی وہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں کہ ہم شاید اپنی ساری ملا کے بھی ان کے قریب نہیں پہنچتے۔ تو کیا کوئی ایسی سوچ کہیں ہے کہ ہم بھی اپنی پروڈکٹیوٹی کسی اس طرح کے ڈیولپ کنٹری کے لیول پہ لے جائیں، یا ہمارے کسان میں بھی کوئی خوشحالی کا کوئی صورتحال پیدا ہو جائے؟ آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، فی ایکڑ پیداوار تو کچھ عرصہ میں اگر آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہماری فصلات کے اندر بڑی ہے، نئے سیڈز بھی بہت زیادہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں، پاکستان میں کوئی 25 بلین سے زیادہ کے سیڈ آ رہے ہیں، اور اس سے پروڈکٹیوٹی، پروفیٹیبلٹی بھی بڑی ہے۔ لیکن ہمارے اپنے انوائرمنٹ ہیں،
پاکستان کے اندر جو زرعی پالیسی ہے اس کے نکات کے اندر انٹینسیفیکیشن ہے کہ ہم نے 1 ایکڑ سے زیادہ فصلیں لینی ہے، ڈائیورسیفیکیشن ہے، نئی سے نئی فصلیں کاشت کرنی ہیں، اس کے بعد ویلیو ایڈیشن ہے، ویلیو ایڈیشن کی طرف ایڈیشن میں ہم نے جانا ہے، اس کی طرف تو اور اس میں پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانی ہے۔ یہ 4-5 جو پلرز ہیں، ان پلرز کے اوپر ہی ہماری زرعی، اور پھر ہم نے پروفیٹیبل بھی کرنا ہے زراعت کو، اور زمین اور پانی کی اور انوائرمنٹ کی صحت بھی خراب نہیں کرنی۔ یہ بنیادی ایگریکلچر پالیسیز کے جزو ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور فلوریکلچر کے اندر بھی کافی ایفرٹس ہوئی ہیں، اور ابھی اس میں مزید بھی جو ہے نا کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمارے اپنے معروضی حالات ہیں، دنیا کے اپنے معروضی حالات ہیں، جتنی انویسٹمنٹ کریں گے اتنے پیسے نکلیں گے۔ ناظرین، ڈی جی ایگریکلچر ایکسٹینشن سے ہماری گفتگو جاری ہے، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈی جی صاحب، آپ بتا رہے تھے پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے کی، تو جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس ہیں اس کا بھی بڑا شور ہے، بڑی کمپنیاں اس پہ بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں جی کہ پنجاب میں ہمیں اس طرح سے اجازت نہیں مل رہی، یا جو باقی دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمارے یہاں پہ ان پہ کیا کام ہو رہا ہے اور کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں ہم اس طرح کی پروڈکشن نہیں لے سکتے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور تبدیلیوں کی وجہ سے کاشتکار پروفیٹیبل بھی ہو رہا ہے، اور مال نیوٹریشن کے اور پاورٹی کے ایشوز بھی ایڈریس ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ چونکہ سیڈ ایکٹ 1976 امینڈڈ اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آ چکے ہیں، اور کمپنیوں کو اب بہتر فیسلٹیز انشاءاللہ ملیں گی، اور ان فیسلٹیز کو ملتے ہوئے اچھی سے اچھی ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں آنا چاہیے، لیکن ہم اس کمپنی کو یا اس ٹیکنالوجی کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان کے مروزی حالات کے مطابق کمپیٹیبل ہو، مطابقت رکھتی ہو، اور پاکستان کے قوانین کے تابع ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ہائیبریڈ، ابھی آپ سیڈ کی بات کر رہے تھے، تو ہائیبریڈ سیڈ جو ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک میں ہمارے جو اپنے سیڈز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی جگہ ہائیبریڈ سیڈ لے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایک خدشے کا یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ ہائیبریڈ سیڈ جب کمپنیاں مکمل ہمارا جو سیڈ ہے وہ ختم کر دیں گی، تو پھر ہم ان کے ایک قسم کے جو ہے نا غلام بن جائیں گے، اور وہ ہمیں چاہیں تو سیڈ دیں، چاہیں تو نہ دیں، جس ریٹ پہ چاہیں دیں، جتنا چاہیں ہمارے ملک میں بھیجیں، جتنا چاہیں نہ بھیجیں۔ اس پہ کیا تیاری ہے؟ اس سے بچنے کے کیا اقدامات آپ کے جو ہیں آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ ہائیبریڈ بیسیکلی ایک وگر ہے، اچھا جی، جو 2 پودوں کے یا 2 نسلوں کے کراس سے ہوتا ہے، جی ہاں، اور 2 قسموں کے کراس سے ہوتا ہے، جی ہاں، اور یہ وگر جو ہے یہ پیداوار بڑھاتا ہے۔ پہلے ہمارے چیلنجز فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے ہیں، جی ہاں، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، زمین سکڑ رہی ہے، اربنائزیشن سے مزید زمین سکڑ رہی ہے، اور صحت بھی زمین کی خراب ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو ہم فی ایکڑ پیداوار زیادہ بڑھانے کے لیے ہائیبریڈ بیجوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہائیبریڈ نے ہی ایک ریولوشن کریٹ کیا ہے۔ بہت بڑی پروڈکشن بڑھی ہے، بہت اس لیے آپ نے مکی میں دیکھا ہوگا، آپ نے دوسری فصلات میں دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں ہائیبریڈ آئے ہیں، سبزیوں میں آپ دیکھیں انقلاب آ گیا ہے۔ بالکل۔ اس لیے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہائیبریڈز نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر خود یہ ٹیکنالوجیز کمپنیوں کو لے کے آنی چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر ہائیبریڈز بننے شروع ہو جائیں، اور یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ نیشنلائز ہو، اور اس میں لوگوں کو سیڈ ڈیولپمنٹ میں پیسے ملیں، اور سیڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ سیڈ پروڈکشن، اور اس کے بعد کاشتکار کو بھی سستا سیڈ ملے۔ لیکن سر، یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ کمپنیاں بڑی محنت سے سیڈ کی دوبارہ اگنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں، اور اگلی دفعہ بھی ان کے پاس ہی کسان کو جانا پڑتا ہے مہنگا سیڈ لینے کے لیے۔ تو کیا کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں نکالا جا سکتا کہ یا تو وہ سیڈ دوبارہ اگ سکے، یا اس کا کوئی اور بندوبست اس طرح سے ہو سکے
کہ کسان اتنا زیادہ مستقبل میں مکمل طور پہ ان کمپنیوں کے ہاتھوں مجبور اور یرغمال نہ بن جائے؟ سیڈ وگر کے لیے سیڈ کے اندر ہائبریڈائزیشن کریٹ کرنی پڑتی ہے، اور جب آپ زیادہ پیداوار کے لیے جائیں گے تو آپ اس قسم کی وگر ضرور کریٹ کریں گے. تو اس لیے یرغمال بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کمپنیوں کو پاکستان کے اندر جو نیشنل کمپنیاں ہیں ان کے بھی نیشنل انٹرسٹ ہیں، تو اگر ان کے ساتھ مل کے اپنی نیشنل پالیسیز کے تحت قائم کریں تو ایسی سچویشن نہیں ہو سکتی. ہاں، پاکستان کے اندر مزید انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ٹیکنالوجی بھی آنی چاہیے اور انویسٹمنٹ بھی آنی چاہیے، تاکہ پاکستان جو 5 کروڑ ایکڑ سے زیادہ کا کلٹیویٹ ایریا ہے، اس میں سیڈ کمپنیز سیڈ ٹیکنالوجیز کو لے کے آئیں اور سیڈ ڈیولپمنٹ یہاں پہ کریں، تاکہ لوگوں کے یہ جو خدشات آپ بات کر رہے ہیں یہ نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب، آئل سیڈز کی بات کریں اگر، تو پاکستان تقریباً $6 بلین کی جو امپورٹ کرتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اپنی آئل سیڈ کی پروڈکشن ہم کر لیں تو ہم $6 بلین پر اینم سیو کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا محکمے جو ہیں وہ صرف گندم اور باقی چاول اور ان کے پیچھے لگے ہیں، اور اس کا پراپر نہ تو کوئی مارکیٹنگ سسٹم دے رہے ہیں، نہ ان کی پراپر سوئنگ کی طرف ان کی کوئی توجہ ہے، نہ کوئی سبسڈی دے رہے ہیں، نہ کوئی انکریجمنٹ اور نہ کوئی گائیڈنس دے رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان میں نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ ہے، جی ہاں، جس میں 26 بلین روپے کے پروجیکٹ صرف پنجاب میں ہیں. اچھا جی. گندم میں ایک بڑا میگا پروگرام چل رہا ہے جس کا مقصد بنیادی طور پہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانا ہے، جس میں آپ نے جنتر اور جپسم کی بات کی. اس میں میسو سیڈ ریپلیسمنٹ کا پروگرام ہے، امپلیمنٹ دیے جا رہے ہیں اور کاشتکاروں کو ٹیکنالوجی دی جا رہی ہے. چاول کا پروگرام ہے، اس طرح دالوں کا پروگرام آ گیا ہے، اور گنے کا پروگرام ہے جس میں ہم گنے کی ہارویسٹنگ کے لیے اور گنے کی ہارویسٹنگ نہیں، اس میں گنے کی بجائی کے لیے امپورٹڈ مشینیں دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ $1 بلین روپیز کا، جس میں 5 بلین سے زیادہ کا پروگرام ہے، وہ صرف اور صرف آئل سیڈ کا ہے. اور آئل سیڈ میں سن فلاور پہ اوپر، تل پہ اور جو کنولا ہے اس کے اوپر میسو سبسڈی دی جا رہی ہے، اور یہ سبسڈی کاشتکاروں تک پہنچ رہی ہے. کنولا کی پیداوار پچھلے سال سے ڈبل ہے پنجاب میں. سن فلاور جو ہے وہ 1 لاکھ ایکڑ کو کراس کر چکا ہے. تل ایک ایسی فصل ہے جس کے اوپر میکسیمم سبسڈی دی گئی ہے. توقع کیا ہے؟ اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب کے اندر اتنا آئل سیڈ پیدا کر لیں تاکہ ہماری جو امپورٹ ہے اس میں میکسیمم کمی ہو سکے. توقع کیا ہے اس سال کی؟ کیا کوئی پچھلے سال کی نسبت ہمیں کم امپورٹ کرنا پڑے گا اس سال، یا کوئی امپورٹ کم کرنے کے لیے تینوں چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. ایک، ہم اپنی پیداوار بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں. ایک، ہم لوگوں کی صحت بہتر کرنے کے لیے لوگوں کو جو آئل سیڈ کا استعمال ہے اس کی تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہم بہت زیادہ جو آئل سیڈ یا ایڈیبل آئل استعمال کرتے ہیں اس میں کمی لا سکیں. اور تیسرا، ہم ایڈیبل آئل کی امپورٹ کم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ ریلائنس زیادہ ہو. اس میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات چل رہی ہے تاکہ ہم کوئی امپورٹ اور لوکل پروڈکشن کے درمیان کو ایسا توازن پیدا کر سکیں، تاکہ جو لوکل سالمنٹ پلانٹس ہیں وہ لوکل پروڈکشن کے اوپر زیادہ آ جائیں، تاکہ ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھا کے اور کاشتکار کو زیادہ انکم دے کے اور ان سیڈ سالمنٹ پلانٹس کو چلا کے پاکستان کے اندر سے اس امپورٹ میں کمی کریں اور اس سے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو پورا کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، میں گندم اور چینی کے پولیٹیکل جو ہے بحران کی پولیٹیکل سائیڈ کی طرف نہیں جاؤں گا. میں پروڈکشن سائیڈ سے صرف آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم اتنا بڑا ملک ہیں، پنجاب اتنا بڑا ایگریکلچر کا صوبہ ہے، تو اس میں ہمارے پاس گندم کی پروڈکشن کا معاملہ، ظاہر پروڈکشن کم ہوگی تو بحران کی بھی صورتحال پیدا ہوگی نا. اسی طرح اگر شوگر کین کی پروڈکشن کم ہوگی تو بحران کی صورتحال پیدا ہوگی نا. تو پروڈکشن بڑھنے کے حوالے سے یا پروڈکشن کم رہ جانے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ لیٹ کاسٹ، کہ ہم گندم کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے، ہم خریف کراپ کو امپورٹنس زیادہ دیتے ہیں.
اور ہم چاول اور کپاس کے اوپر زیادہ زور لگاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو گندم کا ٹریڈیشنل ٹائم آف سوئنگ ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد لائن سوئنگ کے اوپر ہم نہیں جاتے، بیلنس فرٹیلائزر کا مسئلہ ہوتا ہے اور سیڈ کا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر موسمی حالات، جس میں بہت زیادہ موسم، کبھی بارشیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور کبھی موسم یکدم گرم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر جو نیشنل پروگرام ویٹ کا آیا ہے وہ انہی چیزوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جس میں ہم کاشتکار کو اچھا بیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں، بیج کو بیماری کے اگینسٹ دوائی زہر لگانے کی بات کر رہے ہیں، ٹائم آف سوئنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کھاد کے اوپر میسو پنجاب میں سبسڈی دے رہے ہیں، جس میں ڈی اے پی کے اوپر 500 روپیہ اور ایس او پی کے اوپر 800 روپیہ سبسڈی ہے۔ ویڈے سائٹ کے اوپر اس دفعہ پہلی دفعہ سبسڈی دی گئی، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں عرض کرنا چاہوں کہ اگلے سال ہم اس سال 4 لاکھ ایکڑ کے اوپر سبسڈی گندم کے بیج پہ دی، اگلے سال 12 لاکھ ایکڑ کے اوپر دیں گے، اور اس کے طرح ویڈیو سائٹ پہ بھی جائیں گے۔ مشینری بھی ہم دے رہے ہیں تاکہ کاشتکار اپنی زمین کو بہتر تیاری کرتے ہوئے لائن سوئنگ کے اوپر جائے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سارے نامساعد حالات کے باوجود اور پچھلے سال سے کم ایکڑ سوئنگ کے باوجود پنجاب نے پچھلے سال سے 11 لاکھ ٹن گندم زیادہ لی ہے، اور اس سال ہم 1.94 ٹن تک پہنچے ہیں، اور یقیناً اگلے سال ہم ایک بہت بڑا ٹارگٹ اور اچیو کریں گے۔ سیڈ پروکیورمنٹ کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کی خاص نظر ہے، اور جس طرح ہم ویٹ پروکیورمنٹ کے اوپر زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، اس طرح جو وزیر خوراک ہیں جناب علیم خان صاحب، وہ اتنا ہی زور سیڈ پروکیورمنٹ کے اوپر دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اچھا بیج ہوگا تو ہم اگلے سال زیادہ پیداوار لیں گے، اور ہم سیڈ کمپنیوں کے ساتھ مل کے یہ کوشش کریں گے کہ وہ جو سیڈ پروکیور کیا ہے وہ سارا پنجاب میں کاشتکار کے لیے ہو، اور کاشتکار وہ بیج استعمال کرے، جس سے یقیناً فی ایکڑ پیداوار ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، پلاننگ کا فقدان کہا یہ جاتا ہے کہ کسان ایک بھیڑ چال کی طرح پروڈیوس کرتا ہے۔ اگر آلو پروڈیوس، اس نے دیکھا پروڈکشن ہوئی ہے، اگلے سال سب نے آلو لگا لیے، نتیجہ یہ نکلا کہ پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی اور پرائس گر کے کسان کی حالت پھر مندی کی مندی۔ سوال میرا یہ ہے کہ پلاننگ کی جو رہنمائی ہے، جو منصوبہ بندی کی، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محکمے ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن، یہ ان سب کو چاہیے کہ روک دیں، کسان سے کہیں کہ یہ اتنے ایریا میں ہم لگانے دیں گے ویٹ، اگر ویٹ کی اتنی ضرورت ہے یا باقی۔ تو پلاننگ کا جو شعبہ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، فصلوں کو کتنی اگانی ہے، کتنا ٹارگٹ ہے، بس ایک بھیڑ چال کے طریقے سے اگائی جا رہی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، اس حد تک تو بات یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر اپنی ضروریات کے مطابق فصل اگانی چاہیے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سارا ایک مربوط نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر اور صوبوں کے اندر اور ضلعوں کے اندر کون سی فصل کتنے ایریے میں لگے گی، اور اس کو وفاقی وزیر خوراک و زراعت ہیڈ کرتے ہیں، جس کو آج کل منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صوبائی حکومتیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہیں۔ ضروریات کے مطابق ہی فصل کی کاشت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے عوامل کاشتکاری کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی لیے اب جو پچھلے 2-3 سال سے اندر جو موجودہ حکومت میں خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ حکومت بیک ورڈ انٹیگریشن کے اوپر زیادہ زور دیتی ہے۔ یہ اس بات کے اوپر زیادہ کنسرن رہتی ہے کہ اگر اتنے ایریا پہ لگ گئی ہے تو اس کی ایگزیکٹ ڈسپوزل کیسی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آلو زیادہ لگ گیا تو سوئنگ کی رپورٹ کے ساتھ ہی ہم نے اسی ایکسپورٹ کا بندوبست کیا۔ ہمیں اندازہ تھا کہ منیمم جو بیلنس ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جائے تو مارکیٹ میں پرائس ڈاؤن نہیں ہوگی۔ تو اس نے 2-3 سال میں نہ مکی میں، نہ گنے میں، نہ چاول میں، نہ آلو میں کاشتکار کو قیمت کا مسئلہ نہیں بنا، اور پچھلے اس سال تو لوگوں کو گندم کی بھی اچھی قیمت ملی ہے۔ اس لیے پیرشیبل کراپ میں اکثر یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ یا تو بالکل ختم ہو جاتی، جس نے آپ نے دیکھا ہوگا ٹماٹر کی اگر نرسری خراب ہوئی تو ٹماٹر کی فصل ختم ہو گئی۔ تو اس طرح فصلوں کے اندر کبھی کبھی یہ مسائل ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی سوئنگ ہوتی ہے اپنی ضروریات سے زیادہ کو رکھ کے ایکسپورٹ کیا جائے، لیکن ہم ویلیو ایڈیشن کے اوپر، ہارویسٹنگ اور پوسٹ ہارویسٹنگ کے اوپر اور پروسیسنگ کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اس میں انڈسٹری آئے، وہ جو سرپلس ہے وہ اٹھائے اور پروسیس کرے،
اور کاشتکاروں سے جو ہے وہ کم سے کم نقصان کے بعد فصل جو ہے وہ انڈسٹری کے پاس جائے، اور جو کنزیومر ہے وہ فریش کی بجائے پروسیس پہ جائے. کیونکہ اگر ہم ٹماٹر کی بات ہی کر لیں تو ٹماٹر تو پنجاب میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے. اس کے باوجود ٹماٹر پچھلے 6 سال میں جو 90,000 ٹن پہ تھا تو اس وقت 1,32,000-33,000 ٹن کے اوپر چلا گیا ہے. پنجاب کے اندر بھی پروڈکشن بڑھ رہی ہے، پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہم گیپ پہ ہیں کیونکہ ہمارا جو کنزیومر ہے وہ فریش ٹماٹو پسند کرتا ہے. اگر وہ کین ٹماٹو پیوری کے اوپر چلا جائے تو یہ ٹماٹر کے یا پیریشیبل کراپ کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. تو اس میں کنزیومر کو آگے آنے کی ضرورت ہوگی، وہ فریش سے پروسیس پہ جائے گا جس طرح دنیا جا رہی ہے. تو اس طرح کی پیریشیبل چیزوں کا مسئلہ نہیں بنے گا. ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سبزیوں میں مسئلہ ہو جائے گا. مشینری کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارا کسان جو ہے اس کے پاس جو میکینیکل ٹولز ہیں وہ پرانے ہیں، فرسودہ ہیں، کاسٹ افیکٹو نہیں ہیں. اس حوالے سے آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ کیا ان کو رہنمائی اور سبسڈی، اور کیا ہم نیٹ پہ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا جی، چھوٹے چھوٹے ٹولز کسان کے لیے بڑی سہولت کے ہیں، جس میں وہ اپنی جتنا اس کا ایریا ہے، جتنی اس کی فارمنگ ورتھ ہے، اس حوالے سے وہ خرید بھی سکتا ہے اور اویلیبل بھی کر سکتا ہے. اور جبکہ ہمارے یہاں بس وہی رٹے رٹائے اور ایک ہی طرح کے ہیوی سارے ٹولز ہیں مہنگے مہنگے، وہ کسان کو اویلیبل بھی نہیں ہوتے، اور جس کا نتیجہ اوور آل ہم پروڈکشن پہ دیکھتے ہیں. اس حوالے سے آپ لیکن اس کے لیے تو پہلے آپ کو ہمارا جو یہ مشینری کا نظام ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی. جی پنجاب میں 5 لاکھ سے زیادہ کے ٹریکٹر موجود ہیں. جی بالکل. اور پنجاب 23,000 گاؤں کا نام ہے. ہاں جی. اور پنجاب میں ٹریکٹر جو ہے وہ سروس پرووائڈر سے کرائے پہ ملتا ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے سروس پرووائڈر کا نظام ٹریکٹر کلٹیویشن میں موجود ہے. ذمہ دار کو اپنا ٹریکٹر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹریکٹر اس کو گاؤں پہ کرائے پہ مل جاتا ہے. جی بالکل. اور اس کے لیے آپ نے گرین ٹریکٹر سکیمز بھی دیکھی ہوں گی جس میں ٹریکٹر کا نمبر بڑھا کے مشینری کے فروغ کے لیے جو کوشش گزارش کی تھی وہ گئی. یہ تھی کہ نئے جو ٹولز اویلیبل ہو سکتے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی. جب ہم ٹریکٹرائزیشن کی ہم نے بات کی تو اس کے بعد پھر میکنائزیشن کی بات بھی ہوئی. جی بالکل. ہم اس میکنائزیشن کو یا اس ٹریکٹر پاور کو جو گاؤں کے اندر ہے اس کو فارم پاور میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ساری فارم پاور مشین ٹول پہ جائے. تو اس لیے ہم پرائمری ٹریلیج امپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، سیکنڈری ٹریلیج امپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، ٹرسری کی بات کرتے ہیں. ہم زمین کو کے مڈوں کو جو پلو اپ کرنے کے لیے گہرے حل کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم کلٹیویٹر کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام امپلیمنٹس جو کھیت کی مناسب تیاری کے لیے ضرورت ہے وہ کاشتکار کے پاس ہونے چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے اربوں روپے کی سبسڈی پہلے بھی دی گئی، اب بھی جو ہمارے پروگرام فصلوں کے چل رہے ہیں اس میں دے رہے ہیں. میں یہ یہاں پہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ ہم نے رائس میں مکینیکل ٹرانسپلانٹرز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے. ہم 2 سال پہلے اپنے فارموں پہ لے کے آئے تھے. اب بہت بڑی ذمہ داروں کو ٹرین کروایا، ذمہ دار پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لے کے آیا. اب گورنمنٹ جو ہے وہ میسو سبسڈی کے ذریعے کاشتکار کو وہ ٹرانسپلانٹر، وہ نرسری مشینز دینے جا رہی ہے. بینکوں کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے، اس کے ذریعے ہارویسٹ بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. ہم دالوں کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ ہارویسٹر لے کے آئیں، اس میں بھی اچھے سیڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اوور آل جو پنجاب میں اس وقت پالیسی چل رہی ہے وہ اچھے بیج کے ترویج کی، میکنائزیشن کی، ویڈیسائڈ کے کنٹرول کی، بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کی، اور اس کے بعد پانی کا بہتر استعمال کی بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کی بات ہوتی ہے تاکہ گاؤں کے اندر خوشحالی آئے اور ہمارا جو کنزیومر ہے اس کو سستی فوڈ ملے. ڈی جی صاحب، آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت نکالا، میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.